جو لوگ ایف آئی اے نے مختلف فلائٹ سے بیرون ملک جاتے ہوئے آف لوڈ کی ہے ان کی تعداد اس سال 51,000 بتائی جاتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ اگر ان لوگوں کو آف لوڈ کیے جانے کی کوئی معمولی وجہ بھی تھی تو اس کو دور کیوں نہیں کیا گیا اور ان کو روانہ کیوں نہیں کیا گیا؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا حکومت چاہتی ہے کہ لوگ روزگار کے لیے بیرون ملک جائیں؟ اس سے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ حکومت لوگوں کو بیرون ملک نہیں جانے دے رہی یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہی، جبکہ 85 لاکھ افراد بیرون ملک روانہ ہوئے اور سعودی عرب نے اس سال بھیک مانگنے پر 24,000 پاکستانیوں کو پاکستان واپس بھجوایا اور بہت سارے پاکستانی شہریوں کو بھیک مانگنے کے باعث ڈیپورٹ کیا گیا۔ پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہو گئی ہے اور وہ 118 سے 92 پر آ گئی ہے۔ میں کمیٹی برائے پاکستانیز کو ایک جیلی فٹ بال کلب کے ذریعے کھلاڑیوں کو جاپان بھجوانے کے کیس پر بریفنگ دی گئی، جس میں ایک معذور شخص کے جاپان جانے کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ بعد ازاں تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہی جیلی کلب سال 2022 میں بھی فٹ بال ٹیم بھیج چکا۔ چیئرمین آغا رفیع اللہ کی صدارت میں قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے سمندر پاک پاکستان کے اجلاس میں ڈی جی ایف آئی اے نے آف لوڈ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ مسافروں کو آف لوڈ کرنے کا فیصلہ دستاویزات، دستیاب ڈیٹا اور آن لائن ویریفیکیشن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ آف لوڈ کیے گئے مسافروں کے پاس اکثر اپنے کورس، یونیورسٹی یا ملازمت سے متعلق مکمل اور مستند معلومات موجود نہیں ہوتی یا غلط معلومات کے ذریعے وہ بیرون ملک سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے باعث انہیں روکا جاتا ہے۔ رواں سال سعودی عرب نے 24,000، دبئی نے 6,000 اور آذربائیجان نے 2.5 لاکھ پاکستانی شہریوں کو بھیک مانگنے کے الزامات پر ڈیپورٹ کیا۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ متعدد افراد کے عمرے کے نام پر یورپ جانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے اگر ایسے لوگوں کو روک رہی ہے جو بھیک مانگنے کے عادی ہیں، جن کے پاس پراپر دستاویزات نہیں ہیں، اور یہ مجھے یاد ہے یہ بھی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ فٹ بال ٹیم کے نام پر لوگوں کو باہر بھیجا گیا، بلکہ ان میں معذور بھی بھیجے گئے۔ تو میں سمجھتا حکومت کے پاس بڑا معقول جواز ہے کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے مختلف فلائٹس سے اتارا۔ اب ایک نیا دھندا شروع ہوگا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جو لوگ غلط دستاویزات پر جا رہے ہوں گے، اب وہ امیگریشن خاص طور پر ایف آئی اے کے عملے کو پیسے لگائیں گے اور بیرون ملک جانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ اب ایف آئی اے پر ہے، وزارت داخلہ پر ہے، جناب محسن نقوی پر ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی کس حد تک حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ لیکن اگر بیرون ملک جانے کے لیے ہنرمند لوگوں کے پاس ان کے ہنر کا دستاویزی ثبوت موجود ہے تو اس پر بھی حکومت کو اسٹریٹجی بنائی